بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج سپریم کورٹ میں 8 رکنی بینچ، یاد رہے کہ یہ وہی بینچ ہے جس نے جب قومی اسمبلی نے ایک بل ابھی پاس کیا اور وہ امپلیمنٹ ہونے سے ابھی ہفتہ 10 دن یا 12 دن دور تھا، تو انہوں نے اس کے خلاف حکم امتناعی جاری کر دیا۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ انہونی سپریم کورٹ نے باقاعدہ رقم کی تعریف مقرر ہوگی، کیونکہ قومی اسمبلی نے پھر باقاعدہ وہ بل پاس بھی کر دیا اور پیش بھی کر دیا۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ سپریم کورٹ نہیں نافذ کرے گی، سپریم کورٹ کے احکامات وہ بھی نہیں نافذ کریں گے، اس میں تو کوئی ایسی بات ہے نہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، سپریم کورٹ یہ سمجھتے کہ فواد چودھری کی اور عمران خان صاحب کی حمایت کے ساتھ وہ کورٹ چلا لیں گے یا اپنی چیزیں امپلیمنٹ کرا لیں گے، تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ خیر، اس پہ تو بات تفصیل سے تھوڑا کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے واقعات جو ہیں وہ بھی وقوع پذیر ہو چکے ہیں۔ ایک تو دو جو ہیں حد تک عزت کے دعوے دائر ہوئے ہیں، ایک عمران خان صاحب کی طرف سے ہو رہا ہے اور ایک ان کی بیگم صاحبہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ بیگم صاحبہ کی طرف سے یہ ہو رہا ہے کہ کوئی مریم نواز صاحبہ نے ان کے اوپر مال بنانے کا یا رشوت لینے کا یا دستخط لینے کے پیسے لینے کا الزام لگایا ہے، تو اس کے اوپر حد تک عزت دعویٰ کیا۔ میرا خیال ہے کہ مریم نواز شاید اس کو کانٹیسٹ کریں گی، عمران خان صاحب کی طرح وہ عدالتوں سے بھاگیں گی نہیں الزام لگا کے۔ عمران خان صاحب پچھلے 8 10 12 سالوں میں 20 الزام لگا چکے ہیں۔ نجم سیٹھی صاحب کے 35 پنکچر سے لے کے شہباز شریف صاحب نے مجھے 10 کروڑ روپے کی رشوت دی کہ میں، یا 10 ارب کی رشوت دی کہ میں پاناما کے کیس کی پیروی ختم کر دوں۔ پتہ نہیں کتنے وہ سارے عدالتوں میں عمران خان صاحب جو ہیں نو شو اپ عدالت میں وہ بھاگے پھر رہے ہیں۔ تو اس میں کم از کم یہ ہے کہ چونکہ ان کے اپنے مقدمے ہیں، اپنے بھی پچھلے جو مقدمے کیے ہوئے اس کے اندر بھی لوگوں نے کانٹیسٹ کیا ہے، جو انہوں نے خواجہ آصف کے خلاف کر رکھا ہے وہاں پہ بھی نہیں جاتے، کہ جو انہوں نے خواجہ آصف نے شاید کہا تھا کہ جی انہوں نے جو شوق خانوں کے فنڈز جو ہیں، جو چیریٹی فنڈ ہے، ان فنڈز کو انہوں نے جو ہے جو کسی کی ذاتی انویسٹمنٹ کے لیے اس کو پیسے دیے، تو عمران خان سے وزیر پیش نہیں ہوتے۔ میرا خیال ہے اگر حد تک عزت کرنا ہے تو فائنینشیل ٹائمز 23 جولائی 2022 سمن کلارک کا تفصیلی مضمون، جس میں انہوں نے، جس کی ہیڈ لائن یہی ہے کہ عمران خان صاحب نے خیراتی پیسے کو اپنی سیاست میں استعمال کیا۔ کوئی 9-10 مہینے ہونے کو ہیں تو عمران خان صاحب وہ بھی کھلا ہے، اس کو تو تہلکہ آ جائے، کیونکہ انگلینڈ کے اندر تو استطاعت بھی ہے ان کو، وہاں تو فیصلے بھی حد تک عزت کے 1 منٹ کے اندر ہوتے ہیں۔ وہاں تو اتنا پیسہ ملے گا کہ عمران خان صاحب کی پارٹی کیا نسلیں سنور جائیں گی۔ تو فائنینشیل ٹائمز میں بھی کر دیں، انہوں نے بھی بڑی آپ کی جو ہے ریپوٹیشن پہ، اسی پہ جو ہے حملہ کیا ہے، آپ کی عزت کو تار کیا ہے۔ خواجہ آصف نے تو صرف یہ کہا ہے نا کہ آپ نے $3 ملین جو ہیں وہ ڈائیورٹ کیا ہے، جس کا آپ نے عدالت میں بتایا ہے کہ ہاں میں نے کیے ہیں، ایسا نہیں کیے۔ اور ایک اور بھی حد تک عزت ہے جس میں وہ ظاہر ہے کہ مفتی سعید صاحب نے، مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ مفتی صاحب نے، پہلے تو بات ہے کہ مفتی صاحب آپ ایسے جن نکاحوں کے اندر جب گواہ بنے ہیں اور اتنے سمجھدار آدمی تھے اور آپ اپنی سادگی کی وجہ سے، تو مجھے تکلیف ہوئی ہے کہ آپ ہر دفعہ، ایک دفعہ نہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ ونس بٹن ٹوائس شائے، آپ یہ دوسری دفعہ ہے کہ آپ عمران خان صاحب کے 2 نکاحوں میں بقول آپ کے آپ شریک رہے ہیں۔ تو نعیم الحق صاحب کی، مفتی صاحب کی اور ایک خاتون وہاں موجود ہے، ان کی گفتگو ہمارے پاس 1.5 سال پہلے ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ تو مفتی صاحب جو ہے نا، ایک سراغ سے تو 2 دفعہ نہیں ڈسے جا سکتا، پھر ایک جو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو ایمان دیا ہے، عالم دین بنایا ہے، تو یہ زیادتی آپ کی طرف سے بھی ہوئی ہے۔ یہ بڑی مجھے تکلیف ہوئی ہے کہ آپ جیسے شخص جن کے بہت مداح مجھے ملے ہیں اور جو آپ کے حلقہ عقیدت، جو آپ کے عقیدت مند ہیں، ان کے پتہ نہیں ان کے اوپر کیا بیتتی ہوگی، ان کی وجہ سے میں جو آپ کی جب تعریف سنتا ہوں، تو میں تو پہلے دن سے بھی جب آپ 2 نکاح ہوئے تو اس کے اندر آپ کو وہ باتیں جو ہے نا قولاً سدیدہ قرآن کہتا ہے کہ آپ مضبوط بات کریں، تو مضبوط بات آپ نہیں کر سکتے تھے، چاہے عمران خان صاحب کے 2014 کے اندر یہ شادی ہوئی ہو یا عمران خان صاحب کی 2018 میں ہوئی ہو۔ اب عمران خان صاحب نے ان کو اس کے اوپر بھی مقدمہ حد تک عزت کر دی ہے، کس کے خلاف؟ مفتی سعید صاحب کے خلاف اور اون چودھری کے خلاف، جو گواہ ہیں کہ میری ریپوٹیشن کو خراب کیا گیا۔
میرا اس میں اور تو میں زیادہ عمران خان صاحب کے معاملات میں نہیں بولتا ہوں، لیکن میں اس کو ایک اور اینگل سے لیتا ہوں کہ یہ مقدمات عمران خان صاحب سے کسی نے غلط کروائے گئے ہیں۔ میں حقیقت یہ کہہ رہا ہوں، عمران خان صاحب کی ہمدردی میں کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے بھی کروائے ہیں وہ عمران خان صاحب کے وہ ہمدرد نہیں ہو سکتے، بلکہ وہ عمران خان صاحب کو گھیر کے عمران خان صاحب کو مزید گندا کرنا چاہتے ہیں یا خراب کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ باتیں واقعی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے مفتی صاحب نے جھوٹ بول رہے ہیں اور اون چودھری جھوٹ بول رہے ہیں، وہ نکاح کے اندر گواہ نہیں تھے جو کہ 1 جنوری کو ہوا ہے یا جو کہ عدت کے اندر ہوا ہے یا نہیں ہوا، اور اس کے بعد آپ نے دوسرا نکاح کیا یا نہیں کیا، اس سے میں کوئی غرض نہیں ہے۔ میں نے تو آپ نے دیکھا کبھی آج تک اس کو ڈسکس نہیں کیا میں نے ان چیزوں کو، لیکن اگر نہیں بھی کیا تو آپ نظر انداز کرتے۔ اگر مفتی سعید صاحب یا اون چودھری جو ہے ایک بالکل فیبریکیٹڈ، ایک بناوٹی، ایک من گھڑس کہانی بتا رہے ہیں تو ایک خان صاحب آپ نظر انداز کرتے۔ تو یہ دونوں جو ہے ایک بشا بی بی کو سے مریم نواز صاحبہ کے خلاف کرنا، کیونکہ اس میں فرح گوگی کا نام آئے گا، پھر عمران خان صاحب اس کو پیش کریں گے نہیں کریں گے، بہت سارے لوگوں کو آئے گا، بہت سارے بیوروکریٹس کو پکڑ لیے، وہ وعدہ معاف گواہ بن گئے، تو یہ سارا پھر مزید کمپلیکیشن بڑھتی جائے گی۔ جس نے بھی خان صاحب آپ کو ان دونوں کیسز کے اندر حد تک عزت کے لیے اکسایا ہے اور آپ تیار ہو گئے ہیں، اور اگر آپ نے نوٹس آپ دے دی ہیں تو آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے، مگر آپ کی اور تصدیق ہوگی۔ جیسے بھی اکسایا اس کے اوپر نظر رکھیں کہ وہ بندہ جو ہے آیا وہ حماقت میں بات کر گیا ہے یا سازش کے تحت آپ کو الجھا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ آپ کے سوچنے سمجھنے کی باتیں ہیں۔ باقی آ گیا جو اصل ہمارا موضوع ہے اور سپریم کورٹ کا، تو مجھے تکلیف ہوئی عمر الطاف بندیال صاحب کا ریمارکس دیکھ کے۔ پہلی بات تو ہے کہ فل کورٹ کے 8 ٹکڑی بینچ جو ہے، میں نے ابھی بتایا نا، یہ وہی بینچ ہے جس کے اوپر عمر الطاف بندیال صاحب کا اعتماد ہے۔ اب اس بینچ کی موجودگی میں اس کا پورا بیک گراؤنڈ کے ساتھ اس کی حمایت کے اندر فواد چودھری صاحب کا کمر بستہ ہو جانا، عمران خان صاحب کا جس کو کہنا چاہیے مگرمچھ کے آنسو دھونا اور سینوں کو بھی کرنا ان بینچز کا۔ پہلی تو میں بتا دوں کہ آپ یہ بات میری خاطر جمع رکھیں کہ 8 ججز میں سے بھی 2-3 ججز ہیں جو اپنے بہتر مستقبل کے لیے اس وقت ٹامکٹولیل کھبے سجے لیفٹ رائٹ جو ہے نا وہ تراکیب جو ہے وہ سوچ رہے ہوں گے، کیونکہ ہر بندے کو مستقبل پتہ ہے۔ یہ 15, 16, 17 سپٹمبر کے بعد اول تو قاضی فیض صاحب پتہ اللہ انشاءاللہ وہ جب آ جاتے ہیں تو ان 2, 3, 4 مہینوں میں بھی جو یہ ٹکر ہے، یہ ٹکر بھی اگر جینوئنلی اگر اس کا کوئی بہت بڑا کھڑاک ہو گیا، کیونکہ اصل جھگڑا جب آئے گا اور اگر اس کو جس کو کہنا چاہیے کہ پارلیمنٹ کا اور سپریم کورٹ کا آپس میں ٹکراؤ آئے گا، تو اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑی ہوگی، اور اس کے بعد مزید گند اٹھے گا، اور پھر مزید ان لوگوں کے کرداروں پہ کیچڑ اچھلے گا، ان کی خاندانوں پہ، ان کے بچوں پہ، پھر ایک نئی بحث شروع ہو جائے گی کہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے اندر مزید دیکھیں نا کیا فرق پڑا ہے۔ ثاقب نثار نے اور باجوہ نے ایک پاپولر پارٹی کو سپورٹ کیا تھا نا، جو اب یہ سوچ رہے ہوں گے جاد الحسن صاحب یا اگر مستقبل سنوارنے کے لیے، یا عمر الطاف بندیال صاحب، یا مجھے تو خوشی تب ہوگی جب جس مظاہر کے لیے فواد چودھری عمران خان مظاہرے کریں گے۔ دیکھ آفرین ہے، اللہ تعالیٰ کے دین ہے نا۔ خیر کوئی نہیں، فواد چودھری صاحب نے بھی جب وکالت کی ہوگی تو ان سے ملتی جلتی مظاہر علی نقوی صاحب کے ساتھ ملتی جلتی کی ہوگی۔ باقی جو ہے ان کے بارے میں حامد صاحب جیسے کریڈیبل جو ایک لائر ہے، جو بہت تحریک انصاف کے بہت سینئر ایک رہنما ہیں، تحریک انصاف کا ایک بہت عرصہ نمبر 2 رہے ہیں عمران خان صاحب کے بعد فار گڈ میرے خیال 8-10 سال۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جی جب ان کے چچا چیف جسٹس سے، تو جو ثاقب نثار صاحب کے بیٹے جو رول ادا کر رہے ہیں وہ فواد چودھری صاحب جو ہیں اسے ملتا جلتا رول ادا کر رہے تھے۔ یہ ان کی کتاب کے اندر حامد خان صاحب کی کتاب میں درج ہے۔ ان کی کتاب مانوں کہ بیسٹ سیلر ہے، بہت بکتی ہے، کیونکہ وہ کتاب اس لیے نہیں لکھی گئی، وہ ڈاکومنٹ ایک بہت بڑے پاکستان کے جو آئینی تاریخ اور اس کے بعد ایک ریسرچ بک ہے، تو اس کے اندر یہ واقعہ بھی درج ہے۔ تو اس لیے تو ان کو ایک بڑا ایک مقام حاصل ہو چکا ہے کہ حامد خان صاحب کی کتاب کا وہ ایک مین ان کا بھی ایک اجمالی سرسری ذکر ہے فواد چودھری صاحب کا۔ تو یہ سارے وہ جو لوگ ہیں جس کو کہنا چاہیے کہ انہوں نے کمر بستہ ہو کے آ جائیں، تو یہ پاپولر سپورٹ جو ہے یہ اس کو مارے گولی۔ اب ان 8 ججز میں سے اگر 3-4 ججز یا 2-3 ججز جو ہیں وہ بھی لیفٹ رائٹ ہو گئے، ایک دن سرپرائز دے دے قاضی فیض صاحب اور کورٹ بیٹھ جائے، 98 کی تاریخ 1998 کی تاریخ دوبارہ
سجاد علی شاہ صاحب والی اپنے آپ کو ریپیٹ کرے اور اس کی ریپیٹ کرنے میں عمر تا بجال صاحب کو ڈسمس کر دیا جائے, چیف جسٹس کے خلاف تعدیبی کارروائی کی جائے, پھر اس کے بعد اینڈ نہیں ہوگا, پھر تو ایک ہنگامہ ہوگا. لیکن تلقین کس کو کر رہے ہیں کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں انہوں نے سپریم کورٹ اپنے جو من پسند سیاسی فیصلوں کے لیے سپریم کورٹ کو ریلائی کر رہی ہیں, پک اینڈ چوز. ظاہر ان کا اشارہ اس وقت اسمبلی کی طرف ہوگا, کیونکہ کیس چلا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کے جو ان کے جو پروسیجر بل ہے جس کو وہ بار بار ڈسمس کر رہے ہیں, جو اس کو ان کی جان کا اٹکا ہوا ہے کہ اس کے اندر صرف یہ بتایا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے 3 سینئر ججز جو ہیں وہ بینچ طے کریں اور 184(3) کے لیے کچھ پروٹوکول طے کریں. یہ وکیلوں کا دہائیوں سے مطالبہ تھا. اب یہ سارا بل آ گیا تو ان کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے ایک سینئر ترین جج, نمبر 2 جج, اور جب وہ نمبر 3 تھا گلزار صاحب کے وقت میں, اس کو آپ نے اسے معطل بنا کے رکھا ہوا ہے. مطلب آپ کو اپنے گربان کے چیف جسٹس صاحب 2 بٹن کھول کے نہیں دیکھتے کہ سپریم کورٹ کے اندر کا جو کھاڑا ہے وہ قوم کے لیے ہنسی مذاق اور ٹھٹا بنا ہوا ہے, لافنگ سٹاک بنا ہوا ہے. آپ کی ریپوٹیشن بہت اچھی ریپوٹیشن تھی, اور میں تو ہمیشہ سے یہ اس کے بارے میں ہمیشہ آپ کو اچھی اوپینین میں رکھا تھا, لیکن ساتھ ہی میں اس بارے میں بھی کنونس تھا کہ قاضی فیاضی صاحب کی ریپوٹیشن آپ لوگوں سے بھی اچھی تھی. آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے ثاقب نثار صاحب کے وقت سے لے کے آپ تک. ثاقب نثار صاحب نے تو منصور علی شاہ صاحب برداشت نہیں ہوئے, بینچ بیٹھے ہوئے توڑ دیا. 2 بندے تھے, یہ بھی انہونی ہے ان لوگوں نے کی. آپ وارداتیں کرنے والے چیف جسٹس کی کیا تاریخ کے اندر ضرورت ہوگی؟ کیا آنے والے دنوں میں کوئی رقم نہیں کرے گا کہ منصور علی شاہ کو چلتے بینچ سے نکال دیا گیا؟ پھر آپ نے جا کے قاضی فیض عیسیٰ کو آپ نے اسے مطلب بنا کے رکھا ہوا ہے. آپ لوگوں کو بھاشن دے رہے ہو, 7 ججز کو آپ قریب نہیں آنے دیتے ہو, 8 ججز پہ آپ اتفاق کر کے, اور جب اسے کہا گیا کہ آج بھی وکیلوں نے درخواست کی کہ جی حضور فل کورٹ بنا دیں, اس کو نہیں بناتے. مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ ایک بہت بڑا تنازع پیدا ہو چکا ہے, جب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ ایک متنازع شخصیت بن چکے, آپ کو جب پتہ چل گیا ہے کہ آپ کے بارے میں ایک فریق جو ہے اس کو وہ عدم اعتماد کا اظہار کر چکا ہے, اسمبلی ہے آپ کے بارے میں وہ عدم اعتماد کیا آپ کی مذمت کر چکے ہیں, آپ کے فیصلوں کو ماننے سے انکاری ہے, کیونکہ آپ لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ آپ نے فیصلوں کو ٹویسٹ کیا ہے, اپنا رنگ دے کیا, اس کو پیش کیا, اس کو منوانے کی کوشش کیا. اب ایسے حالات میں ججز کی آپ عزت کروانا چاہتے ہو. اور 7 ججز میں سے بھی پہلے آپ یہ دیکھیں کہ 15 ججز کا سپریم کورٹ ہے, کیونکہ 2 ججز اس لیے نہیں آ سکتے کہ آپ کو من پسند ججز نہیں مل رہے. جناب چیف جسٹس صاحب, سپریم کورٹ میں آپ کو تو من پسند ججز چاہیے, باقی فریقین کو اپنے من پسند فیصلے نہیں چاہیے. من پسند صرف آپ ہی کی من پسند ہونی چاہیے, کیونکہ آپ کو جو ہے اپنی پسند کے ججز چاہیے. پھر آپ کی تاریخ پتہ کیا ہوئی ہے کہ جب سپریم جوڈیشل کونسل نے ججز کو ریجیکٹ کر دیا, میں کہتا ہوں کچھ اخلاقی جو جواز ہوتا ہے, دوبارہ جب سمجھوتا کیا تو ایک عطا من اللہ صاحب کو لانے کے لیے حکومت کے اوپر پھر جنرل باجوہ صاحب جیسے میں کہتا ہوں کہ اب کیا ان کے لیے لفظ میں یوز کروں کہ جو اس پاکستان کو جو بندہ اپنے دائرے کو تباہ کر گیا اسے سپریم کورٹ کی کیا قدر کرنی ہو. اور اس میں جنرل باجوہ کو قصوروار نہیں ٹھہراتا ہوں, میں قصوروار ٹھہراتا ہوں یہ شہباز شریف صاحب اور اس کی حکومت کو, کہ ان لوگوں کے دیکھیں کہ کوئی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے, ان میں ریڑھ کی ہڈی نہیں تھی, ان کے اندر کوئی قومی مفاد نہیں تھا, انہوں نے اس کو 2 ججز دے دیے, وہ جونیئر موسٹ. اور پھر اس کے بعد آپ جو ہے من پسند ججز کے ساتھ 8 ججز کے ساتھ سارا نظام چلانے جاتے ہو, جبکہ 8 ججز بھی پتہ نہیں, آپ جب آئے گا تو پتہ چل جائے گا. حضور آپ یہ بل پاس کریں جس کے اوپر آپ پہلے تو اس کو نپٹا لیں, جیسے آپ اس کو معطل کریں گے آپ تاریخیں دیتے رہیں اور ان کو معطل کیے رکھیں, اس میں کوئی عزت میں وقار میں اضافہ نہیں ہوگا. فواد چوہدری صاحب کی پریس کانفرنسز اور ان کے بیانات جو ہیں وہی آپ کے کام آتے رہیں گے, آپ کے لیے آسودگی تالیف قلب کا باعث بنتے رہیں گے. آپ دیکھتے رہیں گے کہ یہ تنازع جو ہے کہاں جا کے جاتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس کے بعد سارے لوگ خرچ ہو چکے ہیں. عمران خان صاحب کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں نا جی کہ ہمیں الیکشن دو وہ ہم سڑکوں پہ آ جائیں گے. بھائی اب 1 سال میں عمران خان صاحب 1 سال میں اب سڑکوں پہ نہیں تھے, تب الیکشن نہیں ملے, تو اب کیوں ملیں گے؟ عمران خان صاحب آپ 25 مئی کو 30 لاکھ بندہ اسلام آباد نہیں لے کے آئے تھے. آپ 26 نومبر کو آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ رکوانے کے لیے
30 लाख बंदा रावलपिंडी नहीं लाए थे, अपॉइंटमेंट रुकवा ली। इलेक्शन लेने के लिए आपने जेल भरो तहरीक नहीं चलाई थी, इलेक्शन मिल गए। जनरल बाजवा ने आपको कहा कि दोनों असेंबली तहरीक कर दो, आपने तहरीक कर दी तो आपको इलेक्शन मिल जाएंगे, इलेक्शन मिल गए, नहीं मिले। अब आप कह रहे हैं मैं सड़कों पे आ जाऊंगा, आ जाए। कल जो रैली निकाली है क्या शुरू है? ये रैली अगर ऐसी रैली हो, रीली हो, या पता क्या उसको कहना चाहिए, या रेल हो या क्या है वो, तो आप इस वक्त जो दबाव है वो आपका खर्च हो चुका है कि दबाव 25 मई को आप अगर 30,000 बंदा भी लाते इस्लामाबाद में तो आपका गुजारा हो जाता। आप 3 महीने बैठ जाते तो कोई बंदा, मुमकिन नहीं है कि 3 हफ्ते के अंदर आपको इलेक्शन आते थे, लेकिन वहाँ तो आप नाकाम हो गए। आपको खुदा एक गोलियाँ लगी, तहरीक इंसाफ बेचारी घर बैठ के बददुआएं देती रही दुश्मनों को आपके, आप नाअहल करार दिए गए, तहरीक इंसाफ घर बैठ के बददुआएं देती रही इमरान खान साहब के दुश्मनों को। अब आपको कोई क्यों इलेक्शन देगा? तकिया सारे का सारा है उमर अता बंदयाल साहब पे, सुप्रीम कोर्ट पे, जो अपने जजेस की इज्जत नहीं कर सके, जो काजी फैज ईसा को निकालने के लिए एक साजिश का हिस्सा बन गया सुप्रीम कोर्ट, जो कि इमरान खान भी कहते हैं मुझे वो साजिश का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था, सदर मुमलकत आरिफ अलवी भी कहते हैं मुझे साजिश का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था, उमर अता बंदयाल साहब और सारे जजेस बैठे हैं, इजाजुल हसन साहब वगैरह साजिश के हिस्सा थे, पैनामा के अंदर ये सारे साजिश के हिस्सा थे। इस साजिश के हिस्से में ये सारे साजिश का हिस्सा बन गए और इन्होंने जाके काजी फैज ईसा को सुप्रीम कोर्ट से निकलवाने की कोशिश की। अल्लाह कहता है एक स्कीम तुम बनाते हो, एक स्कीम मैं बनाता हूं, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह ही सबसे बेहतरीन स्कीम बनाने वाला है। आज तक काजी फैज ईसा मौजूद है तो ये अल्लाह की स्कीम है, वरना आप लोग तो उनको निकालने के लिए सारा घेर लिया गया था। और कैसे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, ये वही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है ना जिसने काशी के ऊपर मुजाहिर नकवी पे जायज केस था, उनको इसलिए निकलवाया कि उनसे अपने काम, उनको उसमें से बाइज़त बरी करवाया कि अपने उनसे मुतालबात थे। जैसे काशी जो थे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, शौकत अजीज सिद्दीकी को बेंच में नहीं बैठना था। अभी ये आप शौकत अजीज सिद्दीकी साहब की एक कल परसों का एक इंटरव्यू देखें, ये दोबारा रोजाना दे रहे हैं, ये इंटरव्यू आप देख लें। ISI हेडक्वार्टर्स को भी उस हवाले से वो आपके मिलना चाहते हैं, प्लस आपको उम्रे की मुबारकबाद देना चाहते। मैं कहा आज खैर वो इब्तदाई तौर पर उन्होंने वो बात की, फिर अपने एक जो उनका एक उस वक्त सेक्टर कमांडर था ब्रिगेडियर इरफान रामे, उसके रवैये के ऊपर थोड़ा सा उन्होंने माजरत की और फिर साथ आगे पीछे की बातें करने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि ये जो हाई कोर्ट में जब नायब कोर्ट से कोई डिसीजन आ जाए तो हाई कोर्ट में क्या प्रोसीजर होता है। तो मैं कहा जी आप किस केस के हवाले से पूछ रहे हैं? यही है प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ और उनकी बेटी का। तो मैं कहा उसकी तो भी जजमेंट नहीं आई। तो मैंने कहा जी उसका तो भी फैसला नहीं आया। तो उन्होंने बड़ा कैटेगरिकली कहा, उन्होंने नहीं कहा सर नहीं सर कन्विक्शन तो होनी ही होनी है, अब सिर्फ क्वांटम ऑफ सेंटेंस का जो इशू है वो डिसाइड होना है। तो आप ये बताएं कि ये अगर हाई कोर्ट में आपके पास केस आए तो आप क्या करेंगे? मैं कहा जी ये तो अभी एक आप ऐसी बात कर रहे हैं, पहले आप मुझे ये बताएं ना कि आपने मुझे डिवीजन बेंच से हटवाया क्यों? अभी जाहिर है ये केस डिवीजन बेंच के पास ही आएगा ना। तो ही वेरी कैंडिडली सेड कि जी कि हमारी लीगल टीम का और नैब के अफसरान का ये ख्याल था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शौकत अजीज सिद्दीकी साहब जो हैं वो डिफेंस थोड़ा प्रो डिफेंस हैं और प्लस क्रिमिनल काम को समझते हैं, तो मेक श्योर करें कि उनके पास कोई केस ना जाए। अच्छा, तो फिर हमने आपके चीफ जस्टिस हाकिम निसार साहब से बात की, उन्होंने आपके चीफ जस्टिस अनवर कासी साहब को कहा, इस तरह आपको हमने अलहदा कर। वेरी इंटरेस्टिंग। आपको वो बता रहे हैं या आप जिम्मेदारी से बता रहे हैं कि मैं उन्होंने कह रहा हूं सर, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का नाम लेके कहा, जस्टिस हाकिम निसार का, कि हमने उनसे बात की, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस अनवर कासी से बात की और फिर आपको डिवीजन बेंच से हटाया। आपने हाकिम निसार से इसकी कंफर्मेशन ली? मैं वो एक आगे लंबी स्टोरी है, मैं थोड़ा छोटा कर लें इसको, प्रोग्राम में निकल तो अच्छा उसपे के बाद ये हुआ कि मैंने कहा जी फिर अब क्या आपको मेरी जरूरत पड़ गई? वो कहने लगे जी कि हमारे टॉप अरशनान का ये ख्याल है कि अगर हाई कोर्ट में वो डीबी केस सुने जिसके को आप हेड कर रहे हो, तो इस तरह वो जो भी जजमेंट होगी उसको थोड़ी क्रेडेंस अटैच हो जाएगी और आप से हम ये एक पाकिस्तान के इंटरेस्ट में एक जो फेवर चाहते हैं और सर कौमी मफाद में।
قومی مفاد میں یا سیکیورٹی کے پیش نظر. تو میں نے انہیں کہا، میں کہا دیکھیں جی بات یہ ہے کہ میں شاید وہ واحد جج ہوں جس کو اگر یہ سمجھ آ گئی نا کہ نواز شریف کا جرم بڑا ہے اور فائل سے بھی ثابت ہوتا ہے اور سزا کم ہوئی ہے، تو میں ان کو انہانسمنٹ کا نوٹس دے دوں گا. لیکن اگر بات ادروائز ہے یا کوئی اس میں نہیں ہے ایسی چیز، تو کسی کی دنیا بنانے یا بگاڑنے کے لیے میں اپنی عاقبت نہیں خراب کر سکتا. تو اس پر پھر انہوں نے وہ تاریخی جملہ کہا تھا فیض حمید صاحب نے کہ سر اس طرح تو ہماری 2 سال کی محنت ضائع چلی جائے گی. اس طرح ہماری 2 سال کی محنت ضائع چلی جائے گی. یہ تاریخیں یاد ہے کن تاریخوں میں ملاقات ہوئی تھی؟ یہ آئی ریکال اس میں ویسے لکھا ہوا ریکارڈ کا سبجیکٹ ٹو کریکشن ہے، 19 جون ہے یا 24 جون ہے، کوئی اس طرح کی. وہ 2 ملاقاتیں ہوئی آپ کی ان سے؟ 2 دفعہ ہوں. آپ کے گھر پہ ہوئی؟ میرے گھر پہ آئے تھے. اور آپ کے لیے انسینٹیو کیا تھا اس میں؟ مجھے انسینٹیو انہوں نے یہ کہا جی کہ دیکھیں ہمارے تو 1-2 ہی کیسز ہوتے ہیں، تو ہم آپ کو سپٹمبر میں ہی ایکٹنگ چیف جسٹس بنا دیتے ہیں. 26 نومبر 2018 کو ویسے ہی میں نے بننا تھا، تو اس میں آپ ویسے ہی کنفرم ہو جائیں گے، پکے ہو جائیں گے. اس کے اندر آپ نے دیکھ لیا نا کہ کتنے ان کے گھناؤنے عزائم تھے. یہ سارے شراکت دار تھے اس جرم میں، عدلیہ بھی، جنرل فیض حمید بھی، جنرل باجوہ بھی، یہ سارے پارٹنرز ان کرائم تھے. اور اس بیچارے کو پھر کیا سزا دی؟ اسے جب یہ ظاہر کیا اور بتایا کہ آئی ایس آئی کا میرے پہ دباؤ ہے، تو ثاقب نثار صاحب کو غصہ آ گیا. ثاقب نثار کا بہت غصہ آتا ہے. کب آتا ہے؟ جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے. وہ ٹیلی فون کو نہیں پھینکا تھا. رونق جو تھی تو یہ تھی، بلا لیتے مجیب الرحمان شامی صاحب، جاوید ہاشمی صاحب، ان کو بلا لیا، لینے کے دینے پڑ گئے. کئیوں کو بلاتے تھے جس ذاتی جن کو 30-40 سال پہلے کالج کے زمانے میں کسی لڑکے نے تھپڑ مارا تھا، اس کو بھی کورٹ میں بلایا ہوا تھا کہ یہی موقع ہے، اس سے میں بدلہ لے لوں. یہ ان لوگوں کی ٹوٹل اوقات. اب مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عہدے دیے تھے، ان سے آپ کو مزید عزت کما سکتے تھے. کیا آپ نے عزت کمائی؟ صفائیاں دے رہے ہیں، جب تک زندہ صفائیاں آپ لوگ دیتے رہیں گے. عمر طاہر بندال صاحب ریٹائر ہونے کے بعد صفائیاں دیتے رہیں گے. لوگوں نے ان کی زندگی جیرن کر دینی ہے. عمران خان صاحب کو فنومنا تو پھر رہے ادھر کتنا لاس کرتا ہے، لیکن ان کی ریپوٹیشن، ان کے جو فیصلے جو ہے، انہوں نے جو تباہی پھیلائی ہے وہ اپنی جگہ پہ. تو چنانچہ بندیال صاحب من پسند فیصلے چاہیے. جب یہ پتہ ہو کہ ججز من پسند فیصلہ کرنے کے لیے تل گئے ہیں، آپ کو اگر من پسند 5 ججز چاہیے تھے تو ان کے خوف سے باقیوں کو بھی اپنے من پسند فیصلے چاہیے، اور ان کو اسی طرح حق پہنچ جائے، یا ان لوگوں سے یا آپ لوگوں سے من پسند فیصلوں کو بچوانا جو ہے ان لوگوں کا بھی حق بنتا ہے. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. وما علینا الا البلاغ.